دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے. اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے. ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کجرا گفتگو کرے گا, سبزی فروش کرے گا, کوئی مچھلی فروش کرے گا, ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا. دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے, اس کے علم کا, فضل کا, تہذیب کا, تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے, اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے, اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے, اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے. اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں, غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے, اس بات کو نوٹ کر لیجئے, تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا خاص طور پر. وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو, اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا, پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے, اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا. وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا, ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو, عالم نزا میں ہو, تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو, آسانی سے نکل جائے. بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے, حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے, لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف. یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو, بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف کتنی رہ گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا.